کیونکہ جو آدمی جس محنت میں ہوتا ہے اس محنت کی وجہ سے اس پر وہ چیز کھلتی ہے. دین کی محنت پر آئیں گے تو سمجھ میں کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے, سبحان اللہ کیا چیز ہے. سچی بات کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کیا چیز ہے, الحمدللہ کیا چیز ہے. کہ الحمدللہ سبحان اللہ. غریبوں نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ مالدار لوگ صدقہ دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, غلام آزاد کرتے ہیں, ہم سے تو ہوتا نہیں ہے, کیوں کہ وہاں پر ہے نہیں. تو فرمایا تم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرو, یہ تمہارا سبحان اللہ پڑھنا تمہارا صدقہ ہے. کتنا صدقہ جس طرح مال دینے سے ہوتا ہے اسے بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا یقین کہ کمزور پڑ گیا, اسے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھتے. ورنہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی روپیہ خرچ کرے. ہاں روپیہ خرچ کرنے سے آدمی سخی کہلاتا ہے, ثواب کماتا. کہ اس میں بھی یہی ہے. اس طرح میرے بھائیوں ہر عمل میں کہ ہر عمل کی فضیلت معلوم ہو جائے اور اس کا یقین آ جائے, پھر وہ عمل فوت نہیں ہوگا. دعوت میں یہی ہے کہ اپنے دین کی ایسی محنت کرو کہ تمہیں ہر عمل کی قیمت معلوم ہو جائے اور اس کا یقین آوے کہ مجھ کو اللہ نماز پر یہ دیں گے, مجھ کو اللہ نماز پر یہ دیں گے, مجھ کو صدقہ پر اللہ یہ دیں گے, مجھ کو فلاں یہ دیں گے. اب وہ بات دماغوں سے نکل گئی ہے. اس کو ضرورتاً تھوڑا بہت کر لیتے, اسی کی خامی ہے اور اسی کا قصر ہے, اسی کی وجہ سے حالات بگڑ رہے ہیں. ورنہ دین کہ میرے بھائیوں دین تو وہ نعمت ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی ہوئے ہیں, آپ نے اپنا کام نہیں کیا ہے, پیدا ہوئے. تو آپ کے پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی تھی. ابھی کام نہیں کیا, کچھ نہیں, پیدا ہی ہوئے ہیں, وجود آیا ہے. آپ کے پیدا ہوتے ہی اللہ نے برکتیں دینا شروع کر دیا. تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جس نبی کے پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی ہے تم اس کا کام کرو تو کتنے برکت آئے گی. کیونکہ لوگ برکت چاہتے ہیں, جو لوگ دیندار ہوتے ہیں برکت چاہتے ہیں کہ ہمارے سیوا میں برکت, ہمارے اولاد میں برکت ہو جائے. تو برکت کا راستہ یہی ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, جو کام لے, اسی میں برکت ہے اور کسی میں برکت نہیں ہے. دین میں برکت ہے, وہ جو دین لے کر آئے ہیں, جتنا دین آئے گا پھر یہ برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا. پچھلے صحابہ نے دین لے کر کے برکتیں لی. ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی کھجوریں دی ایک تھیلی میں, چلو اس میں سے کھاتے رہنا, لوگ کھلاتے رہنا, اس کو الٹنا نہیں ہوں. تو وہ تھیلی میرے پاس رہی, میں کھاتا بھی تھا, لوگوں کو کھلاتا بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, وہ چالو ہے. پھر ابو بکر کا زمانہ آیا, وہ 2 برس رہے اور میری یہ تھیلی کا کام چالو. لوگ آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے, میں ان کو کھلاتا تھا, ان کی مہمانی کرتا تھا, وہ خود بھی کھاتا تھا, وہ اندر سے آ رہی ہے. پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی تو عمر کا دور آیا, 10 سال کہ وہ میرا کام چالو ہے کہ وہ آ رہی ہے, میں دے رہا ہوں, لوگ کھلا رہا ہوں, مہمان آ رہے ہیں. کیونکہ ان کے ہاں زیادہ تر کھانے کی جگہ کھجوریں ہوتی تھی. تو ان کا 10 سال کا دور ختم ہو گیا, ان کی شہادت ہو گئی. پھر دوسرا زمانہ آیا اور میرا یہ کام چالو ہے کہ وہ اندر سے آ رہے, میں دے رہا ہوں. آج اگر کسی کو کہیں تو ان کی سمجھ میں نہ آ گئی, کیونکہ وہ کمپیوٹر والے ہیں. اور اللہ کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہے بے حساب روزی دے, یہ بے حساب روزی کہلاتی ہے. ہاں ایک کاؤنٹر یہ بھی ہے حساب کا, ایک کاؤنٹر بے حساب کا بھی ہے اللہ کے یہاں. حساب سے بھی دیں گے اور بے حساب بھی دیں گے, کیونکہ اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں دشمن کا زمانہ آیا اور میرا یہ کام چالو ہے, میں لوگوں کو دے رہا ہوں, کھلا رہا ہوں, لوگ مہمانی کر رہے ہیں. یہاں تک عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس فتنے میں وہ تھیلی کہیں کٹ گئی. اس لیے فرماتے مجھے 2 صدمے ہوئے, عثمان کی شہادت اور میرا یہ سلسلہ کٹ گیا وہ برکت کا. تو برکت تو دین میں ہے, یہ ہمیں بتانا ہے کہ جب دین آئے گا ہمارے پاس تو کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے محتاج ہوں گے کہ نہیں, اللہ تمہاری اتنی برکتیں دے گا کہ بس. لیکن دین آنا ضروری ہے, اور دین آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آوے,
اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کا خوف آوے. قبر، قیامت، آخرت یہ بھولنے کی چیز نہیں ہے اور سننے کی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ تیاری کرنے کی چیز ہے کہ اپنی قبر کے لیے تیاری کرو، قیامت کے لیے تیاری کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو. تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. خود فرماتے کہ اللہ نے تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. ہاں، کہ تم آخرت کی طرف جا رہے ہو. دنیا تمہارے لیے بنی ہے اور تم آخرت کے لیے بنے ہو، یہ ہمیں فرمایا. تو ہم آخرت کے لیے بنے ہیں. اس لیے میرے دوستو ہمیں آخرت والا بننا ہے. تو آخرت میں کیا چیز کام آئے گی؟ کہ آخرت میں دین کام آئے گا. اس لیے کہتے ہیں اس دین کو سیکھو اور اپنی زندگی میں ایسا لاؤ کہ ہماری دنیا دین بن جائے. دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا کہ دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. وہ دنیا کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ رہنا ہے لیکن دین کے ساتھ رہنا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طبقات کو اپنے دین کی طرف بلایا، غریبوں کو بھی، مالداروں کو بھی، حاکموں کو بھی، سب کو، کہ تمہاری کامیابی تمہاری چیزوں میں نہیں ہے، تمہارے دین میں ہے. مجھ سے دین لو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. اگر میں ایک ہمدردی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مجھے تمہاری ہمدردی ہے کیونکہ تمہارے ساتھ موت کا معاملہ ہے، موت کے بعد آخرت ہے، وہ بہت سخت ہے اور وہاں کچھ ہوگا نہیں، جو ہوگا وہ یہاں ہوگا. یہ فرماتے ہیں کہ آخرت اصل ہے لیکن آخرت سے پہلے دنیا ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت بنے گی. تو آخرت بننے کے لیے ہم کو اسباب دیے ہیں. سب سے پہلے ایمان دیا کہ اپنے ایمان پر محنت کرو تاکہ اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے. ایسا مضبوط ہو جائے کہ دنیا کے حالات کیسے بھی ہمیں، ہم تو اللہ کے بندے بن کے رہیں گے، اللہ کے تابعدار بن کر کے رہیں گے. جب ان کی محنت کرو گے تو اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا. جی ہاں، جب اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بھی پیدا ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال جتنے وجود میں آئیں گے اتنے حالات میں، دنیا کے حالات میں اللہ بہتری لائیں گے. کیونکہ جو اعمال دنیا میں بہتری لائیں گے وہی اعمال آخرت میں بہتری لائیں گے. ایک ہی ضابطہ ہے کہ اعمال سے اللہ دنیا کو بھی صحیح کریں گے، اعمال سے اللہ آخرت کو بھی صحیح کریں گے. اس لیے ہم کو یہ محنت دی ہے میرے دوستو، دین اور دین کی محنت. سب سے پہلے ایمان، کہ ایمان کی دعوت دو، لوگوں کو سمجھاؤ کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. جب یہ بات اندر بیٹھے گی پھر دل کسی چیز سے متاثر نہیں ہوگا کہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن آج وہ کمزور پڑا ہے تعلق، اس لیے ہر چیز ہم کو ڈراتی ہے. ہاں، اور بہت سی چیزیں ہم کو پھنساتی بھی ہے. کچھ چیزیں ڈراتی ہیں، کچھ چیزیں پھنساتی ہیں. اس کا علاج میرے دوستو یہی ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے کہ جو کچھ ہوگا وہ تو اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے ہوگا نہیں. اللہ موت دیں گے تو موت آئے گی، اللہ حیات دیں گے تو حیات باقی رہے گی. ہاں، سب سے پہلے کرنے والا کہ وہ اللہ ہے. یہ اصل ہے، یہ ایمان ہے، یہ کہ ہمارا سب کچھ اللہ سے، اللہ کے غیر سے کوئی واسطہ نہیں ہے.